السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد تو آج ہم ہدایت نحو کی کتاب جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تو فاعل کے بارے میں بات کیے تھے ہم لاسٹ ٹائم. آج انشاءاللہ تنازع فعلین تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کئی سارے چیزیں لاتے ہیں بصری مذہب وغیرہ اور کوفیوں کا مذہب بصری مذہب. تو انشاءاللہ جتنا سمجھ میں آئے گا ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے یہ زیادہ تھیوریٹیکل ہے, بہت زیادہ یعنی پریکٹیکل میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے یعنی نصوص میں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یعنی دو فعل ایک فاعل کے لیے جھگڑا کرتے ہیں, تنازع ہوتا ہے. یعنی جیسے ضربنی واکرمت زیدن یا زیدن. اب یہاں پہ ضربنی اس نے مارا, کس نے مارا بھائی؟ زید نے. اور اکرمانی اور اکرام کیا, عزت دی, کس نے دی؟ زید نے. اب وہ زید جو ہے کیا ضربہ کا فاعل ہوگا یا اکرمہ کا فاعل ہوگا؟ تو یہ بحث ہے. لیکن خلاصے کی بات یہی ہے کہ کسی کو بھی فاعل بنا سکتے ہیں, کسی کو بھی فاعل بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑی بحث ہے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تنازع فعلین کا بیان. اذا تنازع الفعلان, یہ فصل ہے اس بارے میں. تو یہ فصل ہے نا, ھذا فصل, یہ فصل ہے اس بارے میں کہ جب جھگڑا کریں فی اسم ظاہر, جب جھگڑا کریں تنازع کریں کب؟ اسم ظاہر میں, دو فعل اسم ظاہر میں. بعدہما ای اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم, جو ان دونوں کے بعد واقع ہو. یعنی جو اسم ہے جو ان دونوں فعلوں کے بعد آ رہا ہے, یعنی دونوں فعلوں میں سے ہر ایک چاہے کو اس میں عمل کرے. تو ہر ایک چاہ رہا ہے کہ بھئی میں اس کا فعل بنوں اور میں اس کا فعل بنوں. یعنی فاعل کون سے فعل کو بنائیں گے؟ تشریح تنازع فعلین سے مراد جب دو فاعل یعنی دو عامل اسم ظاہر میں واقع ہوں, ان دونوں کے بعد ماتن نے ای ارادہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک فعل اسے اپنے معمول بنانا چاہتا ہے. جو ضربہ بھی چاہتا ہے اور اکرمہ بھی چاہتا ہے کہ زید کو جو ہے اپنا فاعل بنائے. دونوں بھی جھگڑا کر رہے ہیں. اور یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ بظاہر تنازع تو ذی روح چیزیں کیا کرتی ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ جھگڑا تو بس روح والے چیزیں کرتی ہیں, جبکہ فعل تو غیر ذی روح ہے. تو فعل تو روح والا نہیں ہے. تو ماتن نے ارادہ کہہ کر اسے اس شبہ کا ازالہ کر دیا. ارادہ کہہ کر اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ وہ چاہ رہا ہے, یعنی بات کرنے والا ہے جو بھی. فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام, تو یہ ہوتے ہیں چار قسمیں, بس یہ چار قسموں پر ہوتی ہے. الاول, تو یہ بہت یعنی تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے, تو یاد رکھیں. الاول ان یتنازعا فی الفاعلیۃ فقط, پہلے کہ دونوں جھگڑا کرے فاعلیت میں صرف. جیسے نحو ضربنی واکرمنی زید, تو پہلے جھگڑا صرف فاعل کے لیے ہو سکتا ہے. تو ضربنی آپ جانتے ہیں ضربہ کا فاعل کہاں ہے؟ زید ہو سکتا ہے, یا مستتر بھی کہہ سکتے ہیں. واکرمنی اس کا بھی فاعل کہاں ہے؟ زید ہو سکتا ہے. تو دونوں بھی جھگڑا کریں گے, میں اس کو فاعل بناؤں گا, تو یہ جھگڑا ہو رہا ہے یہاں پر. ضربنی واکرمنی زید, تو اب زید کس کا فاعل ہے بھائی؟ ضربہ کا ہے یا اکرمہ کا ہے؟ الثانی, تو دوسرے کس کے لیے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ ان یتنازعا فی المفعولیۃ فقط, اور دوسری کہ وہ دونوں جھگڑے مفعولیت میں صرف. جیسے نحو ضربت واکرمت زیدن, جیسے یہاں دیکھیں ضربت واکرمت زیدن. اب یہاں پہ ضربت فاعل تو آ گیا نا, تو فاعل ہے یہاں پہ, لیکن مفعول بھی کہاں ہوگا؟ تو یہ مفعول میں جھگڑا کریں. ارے زید میرا مفعول ہے اور اکرم کہہ رہا ہے کہ میرا مفعول ہے. الثالث ان يتنازع في الفاعلية والمفعولية ويقتضي الأول الفاعل والثاني المفعول.
اور دوسرا کیا ہے تو کمبینیشن آ سکتا ہے, ایک فاعل چاہ رہا ہے دوسرا مفعول چاہ رہا ہے, یا ایک مفعول چاہ رہا ہے دوسرا, یہ کمبینیشن آ سکتے ہیں. نحو ضربنی واکرمت زیدن. اور تیسری ہے کہ دونوں جھگڑیں فاعلیت اور مفعولیت میں, اور پہلا تقاضا کر رہا ہو فاعل کا اور دوسرا مفعول کا. جیسے ضربنی یہاں پہ تو مفعول تو آ گیا لیکن فاعل زید بنانے کی کوشش کر رہا ہے. واکرمت یہاں فاعل تو آ گیا مفعول اس طرح سے. تو دیکھیں ضربنی کو فاعل چاہیے اور اکرمت کو مفعول چاہیے, تو یہ ایسے ہو سکتا ہے نا بھی. اور چوتھی کیا ہوگا, اس کا الٹا ہوگا, اپوزٹ ہوگا. الرابع عکسہ نحو ضربت واکرمنی زید. اور چوتھی اس کے برعکس ہے, جیسے ضربت واکرمنی زید. دیکھیں ضربت, اب ضربا کو مفعول چاہیے. یہاں پہ دیکھیں ضربنی میں مفعول تو تھا یہاں پہ لیکن فاعل نہیں تھا, لیکن یہاں پہ مفعول چاہیے, ایسے ضربت مفعول چاہیے, واکرمنی زید. اور اکرمنی میں یہاں پہ فاعل چاہیے کیونکہ اکرمنی میں مفعول تو آ گیا, زیدن اس کا فاعل ہوگا. تو اب کیا ہوگا اس کا, کس کی کہانی کیا ہے؟ یہ تنازع فعلین 4 قسمیں ہیں. دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں, دونوں فعل چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں فاعل مجھے بنانا ہے, جیسے ضربنی واکرمنی زیدن, یہ ہو سکتا ہے. دونوں, اس کو بھی فاعل چاہیے اس کو بھی فاعل چاہیے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا دونوں فعل مفعول کا تقاضا کر رہے ہوں, جیسے ضربت واکرمت زیدن, ہے کہ نہیں, دونوں بھی مفعول بھی ہی چاہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا پہلا فعل فاعل کا اور دوسرا مفعول کا تقاضا کر رہا ہو جیسے ضربنی واکرمت زیدن, پہلے کا فاعل چاہ رہا ہے دوسرے کا مفعول, یا الٹا بھی ہو سکتا ہے, پہلے کا مفعول اور دوسرے کا فاعل. وہی چوتھی قسم ہے, پہلا فعل مفعول کا اور دوسرا فاعل کا تقاضا کر رہا ہو, جیسے ضربت واکرمنی زیدن. یہ 4 ہو سکتے ہیں. دونوں فاعل چاہ رہے ہیں, دونوں مفعول چاہ رہے ہیں, یا پہلا فاعل چاہ رہا ہے دوسرا مفعول چاہ رہا ہے, یا پہلا مفعول چاہ رہا ہے دوسرا فاعل چاہ رہا ہے. تو ایسے کمبینیشن ہو سکتے ہیں. نعم, تو کیا کریں گے بھائی؟ آخر میں یہ پوری کہانی کا یہی کہ بھی خیار ہے آپ کے پاس, زید اس کا بھی فاعل بنا سکتے ہیں, اس کا بھی فاعل بنا سکتے ہیں, اور اس کا فاعل مستتر کہہ سکتے ہیں, ضمیر لا سکتے ہیں. اس کا اعراب اسی طرح سے کریں گے. الٹیمیٹلی یہی کہانی ہے. لیکن کوفیوں نے کہا کہ نہیں ہم پہلے والے کو بنائیں گے, بصریوں نے کہا کہ پسندیدہ کون سا ہے. جائز تو دونوں ہی ہیں, آگے لائیں گے. تو وعلم, جان لو, ان فی جمیع هذه الاقسام یجوز اعمال الفعل الاول, اعمال ہونا چاہیے, یجوز اعمال الفعل الاول. اور جان لو کہ ان تمام صورتوں میں پہلے فعل کو عمل کا دینا جائز ہے, واعمال الفعل الثانی, اور دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے. خلافا للفراء, سوائے فراء جو امام فراء تھے رحمہ اللہ, فی الصورۃ الاولی, فراء نے پہلی اور تیسری صورت میں, پہلی اور تیسری صورت کیا تھی؟ دونوں فاعل اور پہلے کا فاعل مفعول, تو یہ فرسٹ اینڈ تھرڈ, پہلی اور تیسری صورت ان یعمل الثانی. فراء فی الصورۃ الاولی والثالثۃ ان یعمل الثانی ودلیلہ لزوم احد الامرین. اور فراء, امام فراء نے کہا کہ بھئی پہلی اور تیسری صورت میں کہ دوسرے کو عامل دیا جائے گا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی پہلی صورت میں تو یہاں پہ دیکھیں دونوں فاعل کی ضربنی واکرم, تو دوسرے کو کریں گے, پہلے کو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بھئی؟ ضربا کو کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا اکرما کو کریں, اور چوتھے میں بھی اور تیسرے میں بھی. تو جہاں بھی پہلے فعل کو فاعل چاہیے انہوں نے وہاں پہ کہا, دیکھیں ضربت کو تو فاعل نہیں چاہیے, لیکن پہلی اور تیسری صورت میں جہاں فاعل چاہیے انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ اکرما کو عامل بنائیے, اسی کو جوڑیے, دوسرے والے کو بنانی. اور دلیل کیا دیے؟ دوسرے کو عمل دیا جائے گا, اس کی دلیل ہے 2 امور میں سے ایک کا لازم آنا. تو انہوں نے کہا کہ 2 کنڈیشن آنا چاہیے, 2 لازم ہونا چاہیے. اما حذف الفاعل, رہا فاعل کا حذف کرنا, یا ہو سکتا ہے فاعل کو حذف کر دیے, او الادمار قبل الذکر, یا ادمار قبل الذکر. تو یہ دونوں ہی ممنوع ہیں, وکلاہما محظوران. کیونکہ یہاں دیکھیں ضربنی واکرمنی, تو میں اگر پہلے کو بنا دیا ہوں بھائی ضربا فعل, نون وقایا یا مفعول بھی, اور زید اس کا فاعل ہے, تو اکرما کو کیا کریں گے؟ مستتر, اور اس کا فاعل کا ہوا. تو یہ دیکھیں ضمیر آجا ہے زید سے پہلے, تو اصل میں تو ہونا چاہیے کہ پہلے نام آئے کہ بھئی محمد آیا, محمد کھایا, پھر میں بول سکتا ہوں وہ آیا. تو اس کا ذکر جو ہے بعد میں اگر آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ادمار قبل الذکر. ادمار قبل الذکر یعنی
اگر میں نے کہا کہ بھئی وہ آیا تو آپ پوچھیں گے وہ کون، کیونکہ ذکر ہوا ہی نہیں کہ بھئی وہ یعنی احمد آیا، اس کے بعد میں بول رہا احمد کھانا کھایا، تو میں ایسا نہیں بول سکتا نا بھئی وہ آیا اور پھر وہ کھانا کھایا پھر احمد آیا، تو آپ بولیں گے یہ وہ کون، کس کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو ضمیر بعد میں آنا چاہیے نا، ادمال قبل الذکر پہلے نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کانٹیکس سے پتہ نہیں چل رہا ہے، قرینے سے پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی کون ہے وہ، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا بھی یہ دونوں بھی جائز نہیں ہیں، وَهَذَا فِي الْجَوَازِ، اس کی دلیل ہے دو امور میں سے ایک کا لازم آنا، رہا فاعل کو حذف کرنا، تو ہم جانتے ہیں کہ فاعل کو حذف نہیں کیا جا سکتا، ہم پہلے پڑھے تھے فاعل عمدہ ہوتا ہے، اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، یہ بھی جائز نہیں، اور ادمال قبل الذکر بھی یہ جائز نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن علماء نے اس کا جواب دیا کہ ادمال قبل الذکر جائز ہے یہاں پہ، بشرط تفسیر، اس کا تفسیر آنا چاہیے، بعد میں اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو امام فرا نے کہا کہ بھائی نہیں، دوسرے کو نہیں بنا، اور یہ جواز کی حالت ہے کہ بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں، الٹیمیٹلی آخر یہی ہے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اما الاختیار، لیکن یہ جواز کی حالت۔ اور رہا اختیار، تو اب اختیار بہتر کون سا ہے بھائی، پہلے کو عامل بنائے یا دوسرے کو عامل بنائے؟ ففیہ خلاف البصریین، تو اس میں بصریوں کا اختلاف ہے، فإنہم یختارون اعمال الفعل الثانی، بس وہ دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے تھے، اعتباراً، اور ان کی دلیل کیا بھائی؟ اعتباراً للقرب والجوار، ہم دوسرے کو فعل کو عمل دینا مختار سمجھتے ہیں، خود بہت جوار، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو فاعل ہے وہ سیکنڈ والے کو دے گا، یعنی اکرمنی اکرمتو کو بنائیں، اکرمنی کو بنائیں گے، کیونکہ وہ بول رہے ہیں یہ تو پڑوسی ہے کہ نہیں، یہ تو پڑوسی ہے، پڑوسی والے کا پہلا حق بنتا ہے کہ نہیں، تو وہ کہہ رہے کہ قرب ہے، قریب ہے، تو دوسرے والے کو بنائیں۔ لیکن کوفیوں نے کہا، اور والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، لیکن کوفیوں نے کہا کہ بھائی نہیں، پہلے کو ہم بنائیں گے، اختیار ہے نا بھائی، چوائس ہے تو پہلے کو بنائیں گے، مراعاۃ للتقدیم والاستحقاق، کہ مختار سمجھتے ہیں کہ تقدیم آیا، کیوں بنانا چاہتے ہیں پہلے کو؟ کیونکہ وہ پہلے آیا ہے بھائی، پہلے آئے پہلے پائے، لیکن فرسٹ کم فرسٹ سرو، اور استحقاق کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی حقیقت استحقاق یعنی اس کا حق بنتا ہے، استحقاق یعنی اس کا حق بنتا ہے، جو پہلا آئے وہ پہلا پائے، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے کوفیوں نے کہا۔ تو یہ اب چوائس میں جو ہے اس کے مثالیں دیں گے وغیرہ وغیرہ، بصریوں کے حساب سے کیا ہوگا، کوفیوں کے حساب سے کیا ہوگا، اس کی تشریح ان اقسام اربع میں جمہور کے نزدیک پہلے فعل کو بھی عمل دیا جا سکتا ہے، دوسرے فعل کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں سب باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی کون سا عامل بنے گا، تو کون کس کو فاعل بنائے گا، پہلا والا فعل یا دوسرا والا؟ البتہ فرا کے نزدیک صورت اولا اور صورت ثانیہ میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ فرسٹ اور تھرڈ جو کیس تھی ہماری، پہلے والے کو ضربنی تھا، اس میں بھی ضربنی تھا، فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اور اگر دوسرے کو عمل دیتے ہیں تو پہلا دو حال سے خالی نہیں، اگر دوسرے کو ہم عمل دے دیتے ہیں یا تو اس کا فاعل کو حذف کریں گے، فاعل کو حذف تو نہیں کر سکتے، یا بطور ضمیر لائیں گے، اور دونوں امر جائز نہیں ہے فرا کے حساب سے۔ امام فرا رحمہ اللہ، حذف اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں عمدہ کا حذف لازم آتا ہے، عمدہ ہے وہ سینٹنس کا مین حصہ ہے، اس کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے بھائی؟ تو لازم آتا ہے، تو عمدہ کو تو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اور عمدہ کو حذف صحیح نہیں ہے نا، فضلہ کو کر سکتے ہیں، ہاں کوئی ایکسٹرا چیز ہے سینٹنس میں، اس کو فاعل کو کبھی بھی محذوف نہیں کر سکتے۔ ضمیر اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں ضمیر مرجع سے تقدیم ہو جائے گی۔ کیوں ضمیر جائز نہیں ہے کہ بھی مرجع؟ کیونکہ مرجع جو ہے پہلے آنا چاہیے نا بھائی، جیسے میں نے مثال دی، وہ بعد میں تھوڑی آ سکتا ہے، تو وہ کہیں مقدم ہو جائے گی، مرجع سے پہلے مقدم ہو جائے، اور ضمیر کا مرجع سے تقدیم ناجائز ہے۔ ضمیر پہلے نہیں آ سکتی، مرجع بعد میں نہیں آ سکتا، مرجع پہلے آئے گا جس کی طرف لوٹ رہے ہیں، پھر بعد میں ضمیر آئے، جیسے حامد آیا، حامد کھایا، حامد پیا، پھر وہ اٹھا، وہ گیا اسکول، یا کچھ بھی بول سکتا، وہ بعد میں لا سکتا ہوں، پہلے وہ سے شروع کر کے بعد میں حامد نہیں لا سکتا نا میں۔ لہذا فرا کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں پہلے کو عمل دینا واجب ہے، ان دونوں صورتوں میں پہلے کو عمل دیں، یعنی جب فاعل کا تقاضا ہو رہا ہے۔
البتہ جمہور کے نزدیک ان تمام صورتوں میں دونوں کا عمل دیا ہے. کیوں بھائی یہ سب مسئلے یہ کس کو عمل کرنا ہے؟ دونوں کو الحمدللہ جمہور نے کہا. پھر جمہور کا اختلاف آپس میں اختیار اور فضیلت میں ہے. بس اختلاف کس میں ہے؟ کون سا فضیلت والا ہے بھائی، بہتر کون سا ہے، اس میں اختلاف ہے. کوئی بات نہیں. بصریوں کے نزدیک ثانی فعل کو عمل دینا مختار. بصریوں نے کہا کہ بھائی بصرہ والے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم دوسرے والے کو بنائیں گے، اور کیونکہ وہ معمول کے قریب تر ہے کہ نہیں، وہ قریب ہے، بازو ہی ہے اس کے اور پڑوس میں ہے. اور الحق للاول ثم للآخر، آخر کے تحت پہلے کو عمل دینا افضل ہے. اور کوفیوں کا یہ چھوڑ دیا یہاں پہ، اور کوفیوں نے کہا کہ وہ پہلے کو بنائیں گے کیونکہ الحق للاول ثم للآخر، کیونکہ حق پہلے کا استحقاق یعنی پہلے کا حق بنتا ہے. فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلا آیا فعل اسی کا حق بنتا ہے، کوفیوں نے کہا. تو اس کے بارے میں یہ کہانی ہے. اور اس کے بارے میں 2 پھر 3 4 5 6 بہت لمبی بحث ہے اس کے بارے میں، بہت لمبی بحث ہے. ہم انشاءاللہ اور تھوڑا دیکھ لیں گے، یا انشاءاللہ اگلی اس کو اور ایک ڈیوائڈ کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ. تو یہاں تک تو سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہ ہوا کہ بھائی تنازع فعلین. تو اصل میں بات کیا ہو رہی ہے بھائی؟ تنازع فعلین جو ہے، 2 فعل جھگڑا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے ضربنی و اکرمنی، اکرما یعنی عزت دینا، اکرمنی زیدن. تو یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے بھائی زید کس کا فاعل ہے؟ ضربہ کا فاعل ہے یا اکرما کا فاعل ہے؟ تو یہاں پہ جمہور کے نزدیک دونوں کو عامل بنا سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ضربنی اس کا فاعل زید ہے یا اکرمنی اس کا فاعل زید ہے. پھر ضربہ کا فاعل کہاں گے؟ اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی ضمیر ہے، ہوا فاعل ہے. یا تو بصریوں نے کہا ہم دوسرے کو بنائیں گے، کوفیوں نے کہا نہیں بھائی ہم پہلے کو بنائیں گے. تو یہ جھگڑا ہے. تو اب یہاں پہ مثالیں دیں گے کہ اگر آپ پہلے کو بنائیں گے بصریوں کے حساب سے، پھر کوفیوں کے حساب سے، یہ ساری مثالیں لائیں گے. تو اس کی بحث بہت لمبی ہے تنازع فعلین کی. تو انشاءاللہ اس کو ہم 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. لیکن زیادہ آپ توجہ نہ دیں کیونکہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وغیرہ، کیونکہ یہ تھوڑا ڈیپ ہے، تھوڑا ایڈوانس ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے، کیونکہ مجھے بھی سمجھنے کے لیے بہت ٹائم لگا، میں بھی آڈیو سنا وغیرہ اور شروع میں سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو بعد نہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب آپ ریویژن کریں گے وغیرہ تو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گا. یہ بس تھوڑا تھیوریٹیکل ہے کہ بھئی کس کو فاعل بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تنازع فعلین. اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو بالکل یہ چیپٹر اسکپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ بس بحث تھیوریٹیکل ہے، بہت یعنی بہت کھینچے ہیں کتاب میں اس بارے میں. آپ کو اجرومیہ وغیرہ میں نہیں ملے گی شاید یہ بحث، اللہ عالم، جتنا مجھے پتا ہے یہاں پہ یہ بحث لے کر آئے ہیں. تو ہم بات کریں گے، ہر چیز پڑھیں گے انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم کس میں ہیں؟ مرفوعات میں سے ہیں. یاد رکھیے مرفوعات کی بات ہو رہی ہے، اور فاعل کی بات ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے، ہے کہ نہیں؟ اور فاعل کی بات کرنے کے بعد اب تنازع فعلین، 2 فعلوں کا جب جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے نائب فاعل کے بعد، یعنی مرفوعات کی بحث جاری رکھیں گے. یہ تھوڑا سائڈ ٹریک ہے، یعنی بات کرتے کرتے یہ بھی بات کر دیا ہے الحمدللہ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی بات کریں گے انشاءاللہ تنازع فعلین کے بارے میں. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم.